مجھے میں پھر قبلہ کی بات کروں گا مبلغ اعظم کی. ایک مولوی کہنے لگا مولوی اسماعیل اور یہ فخر شیعہ کیوں کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب محمد کے بیٹوں کا مذہب ہے. وہ پتر دے نبیاں دے بھی ڈب گئے. ماشاءاللہ آپ جیئے رضوی صاحب، مطلب اس نے تانا مینا ربانی بھائی اس طرح دیا عمران کہ جی پتر نبیاں دے، یعنی نوح کا بیٹا. جیسے پچھلے بندے چپ ہیں، مولوی اسماعیل بھی چپ ہو گئے. مخالف مولوی سمجھا اسماعیل رہ گئے، اس نے تو چڑھائی کر دی. اس نے کہا سمجھا دے شیعہ قوم کو قیامت کے دن عمل کام آئیں گے، رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی. جب اس نے 2-3 دفعہ کہا نا عمل کام آئیں گے رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، مبلغ نے فرماتے ہیں مولوی جی آپ نے تو مجھے پریشانی کر دی ہے. رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، یاریاں کام آ جائیں گی. کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ جیئے. میں ممبر پہ تسلیم کر رہا ہوں، مجھے فضائل ہی میں گفتگو تمام کرنا ہے کیونکہ وقت زیادہ میں لے گیا ہوں. ہماتن متوجہ، میں مائک پہ تسلیم کر رہا ہوں کہ نوح نبی کا بیٹا ڈوب گیا تھا. ہمیں جمعہ جماعت میں یہ واقعات سنانے والوں قرآن تو دیانتداری سے پڑھا کرو. کیا نوح کے گھر میں سے صرف نوح کا بیٹا ہی ڈوبا تھا؟ نہیں کچھی والوں ذرا متوجہ رہنا. جی بسم اللہ. ہاں سوچنے والی بات ہے یار. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. کیا کہنے، ناظم ممبر نے یہ کہہ دیا ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ نوح کی بیوی بھی ڈوب گئی تھی، لیکن کیمرے سامنے ہیں، میں مسکین آدمی ہوں، میں نے نہیں کہنا کہ نبی کی بیوی ڈوب گئی تھی. پرچے پہلے ہی ہمارے کٹے ہوتے ہیں، صرف مولوی کا نام فٹ کرنا ہوتا ہے. میں مسکین آدمی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں. میں اس طرح بائی پاس سے گزر جاؤں گا کہ ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا، دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی. پچھلے بھائیوں تک اگر میری آواز جا رہی ہے تو زحمت فرمائے، مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ رہے گا. ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا، دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی. اس کا مطلب ہے قرآن سمجھا رہا ہے کہ کچھ بیٹوں نے امی کی وجہ سے بھی ڈوبنا ہے. کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے. ہاں